زینت دربار عالیہ عیدگاہ شریف آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں اور آپ کی خدمت میں بلا تاخیر ادب سے درخواست گزار ہوں تشریف لاتے ہیں اور اپنے خطاب سے ہمیں نوازتے ہیں ممتاز مذہبی اسکالر عالم دین شیخ طریقت علامہ صاحبزادہ محمد حسان حسیب الرحمن۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ سچا ہمارا مالک اور سچا ہمارا خالق کے سوا اس واحد یکتا کی کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور سچے ہم اس کے پیارے حبیب آپ کے اور میرے آقا و مولا رحمت للعالمین خاتم النبیین حضرت سیدنا و مولانا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جن کے ایک غلام صادق اور اللہ کے ولی کامل کے عرس مبارک کی تقریب میں اور آپ مانسر شریف میں حاضر ہیں۔ الحمدللہ میں اللہ کریم کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ کریم نے ایک مرتبہ پھر اس مبارک دربار میں حاضری کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ کریم میری اور آپ سب کی یہاں پر حاضری قبول فرمائے اور یہاں پر تشریف فرما، اور دنیا بھر میں اس وقت جو حضرات اس عرس مبارک کی تقریب میں شریک ہیں سب کو صاحب عرس کا فیضان عطا فرمائے۔ الحمدللہ سب سے پہلے میں یہاں تشریف فرما اور دنیا بھر میں سننے والوں کو دل کی عطا گہرائیوں سے ماہ ربیع النور کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ الحمدللہ حضور علیہ السلام کے ماہ ولادت کا چاند نظر آ گیا ہے۔ ماہ ولادت پہ سب مسلمان کرے نہ کیوں مال و جان قربان، ابو لہب جیسے سخت کافر خوشی میں جب فیض پا رہے ہیں۔ اور کسی نے خوب کہا ہے کہ نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ تو یہ جو اہل ایمان کے لیے سب سے مسرت بھرا مہینہ ہے، اس کی میں تمام اہل ایمان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ الحمدللہ مجلس میں صدارت فرما رہے ہیں ان اولیاء اللہ کے فیضان کو پھیلانے والے، یقیناً اور اس کی بہترین خدمت سر انجام دینے والے ہمارے بہت ہی ہر دل عزیز جناب راجہ سرفراز اکرم صاحب۔ اللہ تعالیٰ آپ کو مزید توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کی توفیقات خیر میں مزید برکت عطا فرمائے، اور جس طرح یہ اپنے اسلاف کا، اپنے بزرگوں کا پیغام اور ان کا مشن آگے لے چلنے کے لیے شب و روز کوشاں رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی کاوشوں کو قبول بھی فرمائے اور توفیقات خیر میں برکت بھی عطا فرمائے۔ مجھ سے پہلے میرے بھائی جنید اقبال صاحب ہمیشہ جہاں خوبصورت گفتگو فرماتے ہیں، فکری گفتگو فرماتے ہیں، بہت خوبصورت گفتگو فرمائی، اللہ تعالی حضرت کو بھی مزید برکات عطا فرمائے۔ صاحبزادہ احسن صاحب تشریف فرما ہیں، میرے بھائی شہباز صاحب تشریف فرما ہیں، اللہ تعالی یہاں سب آنے والوں کے اوپر اپنے فضل و کرم کے دروازے کھول ڈالے۔ الحمدللہ میں بھی یہاں
صاحب عرس کا فیضان سے اپنے دامن کو بھرنے کے لیے آیا ہوں، اور آپ بھی جتنے یہاں حاضر ہوئے ہیں یہی خواہش لے کے آئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری جھولی کو اس اللہ کے ولی کے فیضان سے بھر ڈالے، اللہ کے اس ولی کے وسیلے سے، اللہ تعالیٰ کے ولی کامل کی بارگاہ میں ہم حاضر ہوئے ہیں، ان کے وسیلے سے ہماری بھی دنیا و آخرت سنور جائے۔ میں نے قرآن کریم کی آیت تلاوت کی، اللہ کریم قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، میرے بھائی ساتھ صاحب بھی تشریف فرما ہے، اللہ کریم قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو، وکونوا مع الصادقین، اور ہمارے سچے بندوں کے ساتھ جڑ جاؤ، اور اولیاء کے ساتھ جڑ جاؤ، صادقین کے ساتھ جڑ جاؤ، جو ہمارے کاملین ہیں ان کے ساتھ صحبت اپنا، ان کی صحبت اپنا لو، ان کے ساتھ جڑ جاؤ۔ اب اللہ کریم نے ایمان اور تقوی کا ذکر فرمایا، مفسرین فرماتے ہیں کہ ظاہراً ایمان اور تقوی بخشش کے لیے کافی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اللہ نے ایمان کا ذکر فرمایا اور تقوی کا ذکر فرمایا۔ مفسرین کہتے ہیں ظاہراً بخشش کے لیے ایمان اور تقوی کافی بھی ہے، اگر کوئی صاحب ایمان ہے اور اوپر سے اس کو یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ وہ صاحب تقوی بھی ہے، تقوی کی ایک لفظ میں اگر تعریف کی جائے تو یہی ہے مفسرین نے کی ہے کہ جہاں اللہ نے حاضر رہنے کا حکم دیا انسان کو، وہاں سے اللہ انسان کو غیر حاضر نہ پائے، اور جہاں اللہ نے انسان کو غیر حاضر رہنے کا حکم دیا وہاں کبھی اللہ انسان کو حاضر نہ پائے۔ جب اللہ تعالیٰ نے کسی کو یہ نعمت سے نواز دے کہ وہ صاحب ایمان بھی ہو گیا اور صاحب ایمان کے ساتھ ساتھ وہ صاحب تقوی بھی ہے، تو مفسرین فرماتے ہیں کہ بخشش کے لیے تو یہ کافی تھا کہ کوئی صاحب ایمان ہے، صاحب تقوی ہے، ایمان والا بھی ہے اور نیک اعمال کرتا ہے، گناہوں سے بچتا ہے، اللہ کا خوف دل میں رکھتا ہے، بخشش کے لیے تو ایمان اور تقوی کافی تھا۔ لیکن اس کے بعد اللہ کریم نے فرمایا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، او ایمان والو، او صاحب تقوی لوگو، میرے سچے ولیوں کے ساتھ جڑ جاؤ، میرے ولیوں کا دامن تھام لو، صادقین کا دامن تھام لو۔ اب اگر یہ کہا جائے نا کبھی تم عجیب لوگ ہو، اولیاء کے مزارات پہ جا کے بھی فیض لیتے ہو، زندگی میں بھی اولیاء کے پاس بیٹھنا اپنی سعادت سمجھتے ہو، اولیاء کے ساتھ جڑنے کے تم لوگ اتنے فضائل سمجھتے ہو، اولیاء کا تو صرف یہ کام ہے کہ پیغام دیں، ہم ان کا پیغام لیں، آگے ان کی چھٹی، آگے ان کا کوئی کام نہیں ہے، صرف پیغام دینا اور رستہ دکھانا ان کا کام ہے۔ اگر صرف یہ ہوتا تو پھر اللہ تعالیٰ صاحب ایمان لوگوں کو اور صاحب تقوی لوگوں کو پہلے کہتا کہ ان کے ساتھ ہو جاؤ تاکہ صاحب تقوی ہو جاؤ۔ اس کی یہ بھی تفسیر ہے کہ ان کے ساتھ ہو جاؤ تاکہ وہ تمہیں کامل ایمان اور کامل تقوی عطا کریں، لیکن میں جو مفسرین نے اس میں بڑا خوبصورت نقطہ بیان کیا ہے آپ کے آگے رکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ کریم نے فرمایا او ایمان والو، اہل ایمان اور اہل تقوی سے فرمایا کہ میرے ولیوں کے ساتھ جڑ جاؤ۔ کہا اگر کوئی صاحب ایمان بھی ہے، صاحب تقوی بھی ہے، پھر اس کو ولیوں کے ساتھ جڑنے کو حکم کیوں دیا جا رہا ہے؟ اللہ اکبر۔ مفسرین کہتے ہیں یہ ایمان اور تقوی انسان کا سب سے قیمتی خزانہ ہے۔ جیسے دنیا میں انسان کوئی دولت اکٹھی کر لینا تو صرف دولت حاصل کرنا بڑی بات نہیں ہوتی، بلکہ اس دولت کو سنبھال کے رکھنا بڑی بات ہوتی ہے، اس دولت کو سنبھالنا ضروری ہوتا ہے۔ انسان کے پاس جتنی زیادہ دولت ہوگی اتنا زیادہ پہرے کی ضرورت ہوگی، کیونکہ چوروں سے کوئی چور دولت چرا نہ لے، کوئی لٹیرا دولت لوٹ نہ لے۔ مفسرین کہتے ہیں یہ ایمان اور تقوی تمہاری سب سے قیمتی دولت ہے۔ ایک چور ایسا بھی ہے جو ایمان چراتا ہے، ایک چور ایسا بھی ہے جو تقوی چراتا ہے، ایک چور ایسا بھی ہے جو تمہارا ایمان اور تقوی چرا لیتا ہے، اور اس چور کو شیطان کہتے ہیں، اس چور کو شیطان کہتے ہیں۔ اللہ کریم نے فرمایا کہ اگر صاحب ایمان ہو، صاحب تقوی ہو، یہ بڑی بات ہے، لیکن یہ تمہارے لیے نفع بخش تب ہوگا جب قبر میں اس ایمان اور تقوی کو ساتھ لے کے جاؤ گے۔ جب اللہ نے شیطان کو راندہ درگاہ کیا تھا نا، اس وقت اس نے کہا تھا میں اس آدم کی اولاد کو گمراہ کروں گا، لیکن اسی وقت اس نے تخصیص کر دی تھی کہ لیکن جو تیرے مخلص ہوں گے نا ان پہ میرا وار نہیں چل سکے گا۔ تو مفسرین کہتے ہیں یہاں مقصد یہ ہے، اللہ نے فرمایا ایمان اور تقوی تمہاری دولت ہے، اگر اس دولت کو شیطان سے بچانا چاہتے ہو تو آ جاؤ ان کی محفل میں، آ جاؤ جن کی محفل میں شیطان نہیں آتا، آؤ اللہ کے ولیوں سے جڑ جاؤ، یہ تمہارے ایمان کی بھی حفاظت کریں گے اور تمہارے تقوی کی بھی حفاظت کریں گے، تمہارے ایمان کی بھی حفاظت کریں گے۔ شیطان کوئی ایسا خیال ڈال دیتا ہے جس سے ایمان خراب ہو جاتا ہے، کوئی ایسا کام کرا دیتا ہے کہ زندگی بھر کی اعمال کی عمارت جو ہے اس کو گرا دیتا ہے، لیکن کہا
کہا کہ اگر اللہ کے ولیوں کے ساتھ جڑنے کا یہاں حکم ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ان کے ساتھ جڑ جاؤ گے یہ تمہارے ایمان کی بھی حفاظت کریں گے، تمہارے اعمال کی بھی حفاظت کریں گے۔ اللہ اکبر۔ ایسے ہی نہیں مولانا روم نے ساری زندگی تحقیق کے بعد، ساری زندگی قرب حق کی تحقیق کرنے کے بعد، مجاہدہ کرنے کے بعد، مشاہدہ کرنے کے بعد بھی ارشاد فرمایا کہ یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر 7 سال طاعت بے ریا، کہ ایک لمحہ بھی اگر کوئی اللہ والے کی مجلس میں بیٹھے گا نا، اگر ایک بار بھی کوئی کسی اللہ کے ولی کی مجلس میں بیٹھ جائے گا، ایک لمحہ اللہ کی ولی کی مجلس میں گزارا گیا 100 سال کی بے ریا عبادت سے بہتر ہے۔ اب اس میں تشریح کے لیے امام احمد رضا کا قول آپ کے آگے نہیں رکھتا، حضرت خواجہ عبد الکریم کا قول آپ کے آگے نہیں رکھتا، حضرت مجدد الفسانی کا قول آپ کے آگے نہیں رکھتا۔ آئے میں علامہ اشرف علی تھانوی صاحب کا قول آپ کے آگے رکھتا ہوں۔ قلید مثنوی میں علامہ اشرف علی تھانوی کہتے ہیں کہ یہاں جو مولانا روم نے کہا نا یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر 7 سال طاعت بے ریا، اس سے مراد یہ ہے، علامہ اشرف علی تھانوی کہتے ہیں اس سے مراد یہ ہے، قلید مثنوی میں انہوں نے کہا اس سے مراد یہ ہے کہ اگر کوئی 100 سال کی بھی عبادت کر لے گا نا تو یہ گارنٹی نہیں ہے کہ وہ ایمان سلامت لے کے دنیا سے جائے گا۔ اگر کوئی 100 سال بھی عبادت کر لے گا تو یہ گارنٹی نہیں ہے کہ وہ تقوی ساتھ لے کے دنیا میں جائے گا۔ ممکن ہے آخری وقت پہ قدم پھسل جائے اور ساری زندگی کی کمائی ضائع ہو جائے، لیکن کہا کہ اگر کوئی ایک لمحہ بھی اللہ کے کامل ولی کی بارگاہ میں گزار دے گا تو یہ اس کے سینے میں نور ایمان کو ایسا نقش کر دے گا، شیطان جتنا مرضی کھرچنا چاہے ایمان چھین نہیں سکے گا۔ یہ وجہ ہوتی ہے، یہ وجہ ہوتی ہے اللہ والوں سے جڑنے کی کہ یہ تمہارے دل میں تقوی اور ایمان کو نقش کر دیتے ہیں، یہ تمہارے تقوی کی بھی حفاظت کرتے ہیں اور نور ایمان کو سینے میں نقش کر دیتے ہیں، نور ایمان سینے میں نقش کرتے ہیں۔ اسی لیے کہا کہ سچوں کے ساتھ جڑ جاؤ، ہمارے ولیوں کے ساتھ جڑ جاؤ، اور میں مبارک دیتا ہوں آپ کو، میں مبارک دیتا ہوں مانسر شریف میں آنے والوں کو، میں مبارک دیتا ہوں اللہ والوں کے ساتھ اس طرح عقیدت کا اظہار کرنے والوں کو کہ آپ صاحب ایمان بھی ہو اور صاحب تقوی بھی ہو، اور ایمان پر پہرا لگانے کے لیے اللہ کے ولیوں کے ساتھ، اللہ کے ولیوں کا دامن بھی تھام رکھا ہے۔ اللہ کریم ہمیں تا دم آخر اپنے ولیوں کے ساتھ جڑے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے کاملین کے ساتھ وابستگی قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یاد رکھنا نسبت میں بڑی طاقت ہوتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں نا یہ نسبت میں کیا رکھا ہے، نسبت 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 کرتے ہو، یہ نسبت میں کیا رکھا ہے؟ اور بھائی سب کچھ ہے ہی نسبت میں، سب کچھ رکھا ہی نسبت میں ہے۔ اللہ تعالی ہماری نسبتیں قائم رکھے، نسبت میں ہی تو سب کچھ ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ والوں کے ساتھ نسبت میں کیا ہے مجھے بتاؤ نا۔ اصحاب کہف کے کتے نے کیا کیا تھا؟ اصحاب کہف کا کتا قرآن کا موضوع بنا، جتنی مرتبہ اصحاب کہف کا ذکر آیا اتنی مرتبہ ان کے کتے کا بھی ذکر آیا، یہاں تک کہ اللہ نے اس کے بیٹھنے کے انداز تک تو قرآن کا موضوع بنایا۔ اور ایک روایت کے مطابق اس کتے کو انسان کی شکل میں بدل کر جنت میں بھیجا جائے گا۔ ایک روایت کے مطابق ایسا بھی ہونا ہے کہ قیامت کے دن اس کتے کو انسان کی شکل میں جنت میں بھیجا جائے گا۔ میں کہتا ہوں اس کتے نے ایسا کیا کر دیا، اس کتے نے کون سا ایسا عمل کیا، اس کتے نے ایسا کیا کیا کہ وہ قرآن کا موضوع بنا، اس کتے نے ایسا کیا کیا کہ جتنی مرتبہ اصحاب کہف کا ذکر آیا ساتھ ان کے دروازے پہ بیٹھنے والے کتے کا بھی ذکر آیا۔ اس کتے نے ایسا کیا کیا کہ روایات سے پتا چلتا ہے کہ وہ جنت جائے گا انسان کی شکل میں۔ جواب ایک ہی ہوگا، جن نسبت ہے پاکا نال، جن نسبت پاکا دی مل جاوے اور جنتی ہے، پاوے کتا ہوئے بیٹھا کوئی غور ببوئے دے۔ اور یہاں پر آنے والے منظر شریف میں اگر کوئی بنی اسرائیل کا ولی کے دروازے پہ کتا بیٹھ جائے تو کتا جنت جاتا ہے، اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ولی کے دروازے پہ انسان بیٹھے گا تو اس کا عالم کیا ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں کاملین کی نسبت عطا فرمائے۔ اور انہیں کیا پتا کہ نسبت میں کیا ہے، ایک کپڑے کی کیا حیثیت ہے کہ کسی کو نفع دے یا نقصان دے۔ کہتے ہیں نا یہ بیمار ہو جاؤ تو بھئی اللہ کے ولی کے پاس چلو، داتا صاحب چلو اللہ شفا دے دے گا، بڑی امام چلو اللہ شفا دے دے گا، کلو بابا کے دربار میں چلو اللہ شفا دے دے گا، خواجہ عبد الکریم کے دربار میں چلو اللہ شفا دے دے گا، غوث پاک کے دربار میں چلو اللہ
اللہ شفا دے دے گا. ہم یہ نہیں کہتے کہ یہ صاحب قبر جو ہے اپنے ذاتی اختیار سے شفا دیتے ہیں. ہم یہ کہتے ہیں شفا دینے والا اللہ ہے, لیکن ان کے توسل سے اللہ شفا عطا فرماتا ہے, ان کی نظر سے اللہ شفا عطا فرماتا ہے, ان کے وسیلے سے اللہ شفا عطا کرتا ہے. لوگ کہتے ہیں یہ نسبت میں کیا رکھا ہے, مجھے بتاؤ نا کپڑے میں کیا حیثیت ہے, کسی کو نفع دے یا نقصان دے. لیکن بڑا قرآن کریم میں سورہ یوسف کی آیت نمبر 93 اور 94 جب حضرت یعقوب علیہ السلام کی بینائی کا بتایا گیا, آپ نے دعا نہیں فرمائی, آپ دعا بھی فرمائی لیکن صرف دعا نہیں فرمائی, اللہ کے نبی کی دعا ہی کافی تھی. لیکن یہاں نسبت کا فیضان بتایا جا رہا ہے. انہوں نے کہا جاؤ یہ میری قمیض لے جاؤ, میرے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں سے لگانا, اللہ ان کو بینائی دے دے گا. اور پھر قرآن میں یہ موجود ہے, حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیض جب حضرت یعقوب کی آنکھوں پہ لگی ان کی بینائی واپس آ گئی. کس وجہ سے آ گئی؟ قرآن میں موجود ہے, یوسف علیہ السلام کی قمیض کی وجہ سے آ گئی. اگر کوئی یوسف علیہ السلام کے امام کے غلام صادق سے جڑ جائے گا تو شفا بھی ملے گی, جنت بھی ملے گی, سب کچھ ان کے دربار سے ملے گا. اور یہ اللہ کے ولی ہے, جو اللہ کے بندوں کے ساتھ لگ جائے گا اس کی بھی بگڑی بن جاتی ہے. مجھے بتاؤ نا جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا جا رہا تھا کیا حکم ہوا تھا؟ یا نار کونی بردن والسلام علی ابراہیم, اے نار ابراہیم علیہ السلام کے لیے ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا. یہ حکم تھا ابراہیم کو نہیں جلانا. یہ نہیں کہا تھا کہ ابراہیم کی دستار نہیں جلنی چاہیے, یہ نہیں کہا تھا کہ ابراہیم کا لباس نہیں جلنا چاہیے, یہ نہیں کہا تھا کہ ابراہیم کی نالین نہیں جلنی چاہیے. اگر نالین جل بھی جاتی نا, پاؤں نہ جلتا, یہ بھی بہت بڑا معجزہ تھا کہ دستار بھی جل گئی, نالین بھی جل گئی, لیکن ابراہیم کے بال کو بھی نقصان نہ پہنچا. لیکن نہ دستار جلی نہ نالین جلی نہ لباس جلا. بتا دیا گیا, اور نبی تو نبی ہے, نبی کے پاؤں سے جو جوتی لگ جائے نا وہ بھی فیضان پاتی ہے. اگر ابراہیم علیہ السلام کی نالین کو یہ مقام حاصل ہے تو ان کے قدموں سے لگی تو دنیا کی آگ نہیں جلا سکی. تو جان جاؤ جو ابراہیم کی آقا مولا سے انسان نسبت قائم کر لے گا, جہنم اس کو نہیں جلائے گی. اللہ والوں کے نسبت میں بڑی طاقت ہے, اللہ والوں کی نسبت میں بڑے کام ہے. اللہ والوں کے ساتھ جڑ جاؤ. اور یہ بھی یاد رکھنا, کوئی کتنی بھی عبادت کر لے, کوئی کتنا بھی مشاہدہ کر لے, راجہ صاحب نے کہا تھا کچھ اشعار بھی پڑھنے ہیں. راجہ صاحب نے حکم فرمایا تھا, میں نے یہاں سے بھی فیصل آباد پہنچنا ہے, مستقل سفر میں ہوں. یہاں میں حضرت صاحب عرش کی عقیدت میں, اور راجہ صاحب محبت اتنی فرماتے ہیں کہ ان کی محبت میں انسان مجبور محبت ہو جاتا ہے, مجبور محبت ہو جاتا ہے. ہم اگر کبھی شہباز صاحب راجہ صاحب 5 منٹ کے لیے بھی بیٹھنے کی کریں نا تو 3 گھنٹے کی نشست ہو ہی جاتی ہے. اللہ تعالیٰ ان کے فیضان کو سلامت رکھے. لیکن ایک بات ہے, جب بھی ان کے ساتھ بیٹھے ہیں حضور کے سوا کبھی کسی کی بات نہیں ہوتی. تو یاد رکھنا, حضور علیہ السلام کی نسبت میں ہی تو سب کچھ ہے, حضور علیہ السلام سے تعلق میں ہی تو سب کچھ ہے. یہی نسبت تو ادنا کو اعلیٰ کرتی ہے. حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج سے واپس تشریف لائے, ایک مقام پر رک جاتے ہیں, زاروں قطار رو رہے ہیں. کسی نے پوچھا یا امیر المؤمنین آپ کو کس بات میں رلا دیا, کس بات میں رلا دیا؟ حضرت امیر المؤمنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے اپنا بچپن یاد آ گیا. اسی مقام پہ میں اپنے والد کے ساتھ ہوتا تھا. نسبت کی بات ہو رہی ہے نا, نسبت کیا دیتی ہے؟ اسی مقام پہ میں اپنے والد کے ساتھ ہوتا تھا. میرا والد مجھے مارا کرتا تھا. کیوں؟ کیونکہ میں ان کے چند اونٹ تھے جن کو سنبھالنا میری ذمہ داری تھی. میں اپنے والد کے چند اونٹ نہیں سنبھال سکتا تھا کما حق ہوں. میرا والد مجھے مارتا تھا اور پیٹتا تھا کہ تم چند اونٹ نہیں سنبھال سکتے. ابھی رونے کی یہ وجہ ہے کہ یہی عمر رسول اللہ سے نسبت پا کے آج ہزاروں مربع میل پہ حکومت کر رہا ہے, ہزاروں مربع میل پہ حکومت کر رہا ہے. بھائی یہ نسبت نہیں تو کیا ہے؟ محمود صاحب اور خاور صاحب اگر آپ میرا ساتھ دیں تو یقیناً راجہ صاحب کا جو حکم ہے, جو تیرے مصطفیٰ کے گدا ہو گئے. اچھا میں تو دسا میں نقشبندیاں اور مجددیاں, اور آپ کو پتا چل جائے گا مجددی ساتھ ساتھ بتانا ضروری ہے, مجددی بے سورے نہیں ہوتے. اور یہ وہ دربار ہے جہاں نقشبندیت بھی ہے اور چشتیت کا بھی فیضان ہے. تو ذرا تسی ہاتھ چک کے پڑھو نا. مجھے پتا ہے کرسی پہ بیٹھ کے ہاتھ اٹھانا مشکل ہو جاتا ہے, لیکن یاد رکھنا یہ آپ کو کرسی ملی ہے اللہ والوں کے دروازے سے. جب اللہ کچھ دے نا تو اس کا احساس بھی کرنا چاہیے اور اس کا حیا بھی کرنا چاہیے, ورنہ کرسی جاتے ٹائم
ٹائم نہیں لگتا، ذرا ہاتھ اٹھا کے کہو جو تیرے مصطفیٰ کے گدا ہو گئے، جو تیرے مصطفیٰ کے گدا ہو گئے، دیکھتے دیکھتے کیا سے کیا ہو گئے، جو تیرے مصطفیٰ کے گدا گدا، جو تیرے مصطفیٰ کے گدا ہو گئے، وہ دیکھتے دیکھتے کیا سے کیا ہو گئے، کوئی صدیق فاروق عثمان ہو، یہ نام ہاتھ اٹھا کے لے لے ہیں، کوئی صدیق فاروق عثمان ہوا۔ یہ بھی راجہ صاحب کی کرامت ہے کہ یہ نام یہاں گج وج کے لیے جا رہے ہیں، ذرا ہاتھ اٹھا کے بولو کوئی صدیق فاروق عثمان ہوا، کوئی صدیق فاروق، نعرہ تحقیق، کوئی صدیق فاروق عثمان ہوا، اور کسی کو نبی نے علی کر دیا، کوئی صدیق فاروق عثمان، اور کسی کو نبی نے علی کر دیا، کوئی صدیق فاروق عثمان ہوا، مجھ پہ کتنا نیازی کرم ہو گیا، دنیا کہنے لگی پنج تل کا گدا، دنیا کہنے لگی اب جس کو جہاں سے ملا ہو وہ وہاں کا نام نہ لے تو اسے نمک حرام کہتے ہیں۔ مجھے راجہ صاحب جہاں سے ملا میں وہاں کا بتانا چاہتا ہوں، ہاں مجھ میں کتنا نیازی کرم ہو گیا، دنیا کہنے لگی سیدہ کا گدا، مجھ میں کتنا نیازی ہو گیا، مجھ میں کتنا نیازی کرم ہو گیا، مجھ پہ کتنا نیازی کرم ہو گیا، دنیا کہنے لگی سیدہ کا گدا، دنیا کہنے لگی سیدہ کا گدا۔ ہماری تعریف بھی اسی پہ ہوتی ہے اور مخالفت بھی اسی پہ ہوتی ہے کہ دنیا کہنے لگی سیدہ کا گدا، اس گھرانے کا جب سے میں نوکر ہوا، اس گھرانے کا جب سے میں نوکر ہوا، سب سے اچھی میری نوکری ہو گئی، اس گھرانے گفتگو کو سمیٹ بھی رہا ہوں، شاید شعر کی گنجائش آگے نہ ملے، تو راجہ صاحب جو کہنا چاہ رہے ہیں وہ میں سمجھ رہا ہوں۔ ایک شعر حضرت کا حکم ہوتا ہے، ہاں وہ جس کے لیے، یہ بھی نسبت کی بات ہے، وہ جس کے لیے محفل کونین سجی ہے، فردوس بری جس کے وسیلے، ماشاءاللہ 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 ماشاءاللہ، اہلاً و سہلاً۔ قبلہ شاہ جی میں خطاب کر رہا تھا، ایک شعر میں نے پڑھا، آپ کے آنے پہ وہ دوبارہ پڑھنا چاہتا ہوں۔ ایک بار سب حضرات کھڑے ہو کے شاہ صاحب کا استقبال کیجئے۔ اللہ تعالی ہمیں ہمارے اکابرین کی، شاہ صاحب یہ میں آپ کے لیے نہیں کہہ رہا، خاور صاحب یہ میں آپ کے لیے نہیں کہا، میں نے جو مجمع کو کھڑا ہونے کے لیے کہا یہ اپنے لیے کہا، اللہ ہمیں ہمارے اکابر کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قبلہ پیر حسین الدین شاہ صاحب زندہ باد۔ شاہ جی میں خطاب کے دوران ایک شعر پڑھ رہا تھا، پھر پڑھنا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا شاہ جی جس کو جہاں سے ملتا ہو نا وہ وہاں کا نہ گائے، یہ نمک حرامی ہوتی ہے۔ ہمیں نسبت میں جو کچھ ملا وہ تو صدیق اکبر کے لنگر سے ملا، لیکن جو کچھ ملا وہ میں آپ کے سامنے پھر پڑھنا چاہتا ہوں۔ مجھ میں کتنا نیازی کرم ہو گیا، دنیا کہنے لگی سیدہ کا گدا، مجھ پہ کتنا ہماری دوستی کا بھی معیار یہ ہے اور مخالفت کا معیار بھی یہ ہے، کیونکہ ہم صدیق اکبر کے غلام ہیں
फारूक आजम के नौकर हैं और हजरत उस्मान के ख्वाने करम से खाने वाले हैं। एक बार हाथ उठा के कहो मुझ में कितना नियाज़ी करम हो गया, मुझ पे कितना नियाज़ी करम हो गया। दुनिया कहने लगी सैयदा का गदा, नारा हैदरी हैदरी हैदरी, नारा तहकीर नारा तहकीर। मुझ पे कितना नियाज़ी करम हो गया, मुझ पे कितना नियाज़ी करम हो गया। दुनिया कहने लगी सैयदा का गदा, दुनिया कहने लगी पंजतन का जदा, दुनिया कहने लगी सैयदा का गदा। उस घराने का जब से मैं नौकर हुआ, अल्लाह हमें वाक़अतन नौकर बना दे, कहो आमीन। इस घराने का जब से मैं नौकर हुआ, सबसे अच्छी मेरी हो गई। शाह साहब आ गए, शाह साहब आ गए, शाह साहब आ गए हैं। अब मैं खिताब ज्यादा फैलाऊंगा नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह हम अदब वाले लोग हैं, और याद रखना बुलबुले फट जाते हैं, कामयाब वही होता है जो अदब वाला होता है, जो अदब वाला होता है। मैं खिताब को समेट रहा हूँ। क़िबला राजा साहब का हुक्म है नात शरीफ के 2 शेर पढ़ने को, वो पढ़ के मैं खिताब को जल्दी समेट लूंगा। हाँ वो जिसके लिए महफिल कौन सजी है, पता है ना वो कौन है? फिरदौस बनी जिसके वसीले से बनी है, वो हाशमी मक्की मदनी उल अरबी है। वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है, वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है, वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है, वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है। अहमद है अहमद मोहम्मद है, वही खत्म रसूल है, ताजदार खत्म नबूवत। ये नारा ना आपने आज सुना हो शायद, पल्लू बाबा पे ये नारा कई साल से लग रहा है, ईदगाह में ये नारा सैकड़ों साल से लग रहा है, जामिया रिजविया पे ये नारा कई दहाइयों से लग रहा है, ताजदार खत्म नबूवत। अहमद है मोहम्मद है, वही खत्म रसूल है, मखतूम मुरब्बी है, वही वाली कुल है। अहमद है मोहम्मद है, वही खत्म रसूल है, मखतूम मुरब्बी है, वही वाली कुल है। अहमद है मोहम्मद है, वही खत्म रसूल 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 है। मखतूम मुरब्बी है, वही वाली कुल है। वो जिस पे वो जिस पे सारे ज़माने की लगी है, वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है। वो जिस पे नजर सारे ज़माने की लगी है, वो जिस पे नजर सारे ज़माने की लगी है, वो जिस पे नजर सारे ज़माने की लगी है, वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है, वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा। वो रब का नबी जग का नबी सब का नबी है, वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है, वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा। सब आप जब बात कर रहे थे, मैंने खुदा की कसम ये बड़ी बड़ी टेबल से बैठ के कहा पिछले दिनों, और तुम आज बात कर रहे हो वुमेन राइट्स की, जब ये बात करने पे दुनिया बड़ा नवाज भी देती है। और मेरा नबी वो है जिसने औरत के हक में उस वक्त आवाज उठाई थी जब उसको जिंदा दरगोर किया जाता था।
کس درجہ زمانے میں تھی مظلوم یہ عورت، پھر جس کے وسیلے ملی اسے عزت و عظمت، وہ محسن غم خار ہمارا ہی نبی ہے، وہ میرا نبی، میرا نبی، میرا نبی ہے۔ گفتگو میں نے 5 منٹ کی اور کرنی ہے، آپ اجازت دیں تو شعر اور پڑھ لو۔ ہاں وہ ذات جو صاحب لولا قلم ہے، جو صاحب رب رب شب معراج ہوا ہے، وہ ذات جو صاحب لولا قلم ہے، جو صاحب رب رب شب معراج ہوا ہے، اقسام امامت جسے نبیوں کی ملی ہے، اقسام امامت جسے نبیوں کی ملی ہے، اقسام امامت جسے نبیوں کی ملی ہے، وہ میرا نبی، میرا نبی، میرا نبی 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 ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ میرا نبی کہنے کا مزہ نہ قیامت کے دن آئے گا، یہ میرا نبی کہنے کا مزہ قیامت کے دن آنا ہے انشاءاللہ، لیکن ادھر جانے کا وقت نہیں، میں اپنی بات کو سمیٹتا ہوں۔ قبلہ شاہ صاحب تشریف لے آئے، میں بس اختتام کر رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ میں بات کر رہا تھا اولیاء والوں سے لگنے کے فیضان کی۔ یاد رکھنا، کوئی جتنا بھی علم حاصل کر لے نا، جتنی بھی عبادت کر لے، جتنا بھی مجاہدہ کر لے، اللہ والوں کا ساتھ جڑنا ضروری ہوگا۔ علم کو علم نافع بنانے کے لیے اور عبادت کو جو میں نے کہا بچانے کے لیے کہ ضائع نہ ہو جائے اعمال، اللہ والوں کا دامن تھامنا ضروری ہوگا، اللہ والوں کا دامن تھامنا ضروری ہوگا۔ کتنے خوش نصیب ہے وہ جو شاہ صاحب سے حدیث پڑھتے ہیں، حدیث بھی پڑھتے ہیں اور اللہ والوں کا فیضان بھی لیتے ہیں۔ جیسا اللہ والوں کا دامن تھامنا ضروری ہوگا۔ علم کو علم نافع بنانے کے لیے پوچھو نا حضرت مولانا روم سے، حضور اتنا مقام مل گیا، اتنا مرتبہ مل گیا، اتنا بلند مقام مل گیا، کیا یہ صرف عبادت کی وجہ سے ہے؟ کیا یہ صرف تحقیق کی وجہ سے ہے؟ کیا یہ صرف جو ہے وہ تصنیف کی وجہ سے ہے؟ جواب یہی ہوگا، مولوی ہرگز نہ شد مولا روم، تا غلام شمس تبریزی نہ شد، وہ سب کچھ اپنی جگہ، لیکن یہ جو اوج کمال ملا یہ میرے شیخ کامل کی نگاہ سے ملا۔ آپ کو پتا ہے حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ، امام اعظم امام ابو حنیفہ، یہ جب سارے علوم حاصل کر لیے نا، آخر میں 2 سال رہے حضرت امام جعفر صادق کی بارگاہ میں۔ اس کی یہ بھی وجہ ہو سکتی ہے کہ یہ بھی بتانا مقصود ہو، تب تک کوئی مجدد نہیں، تب تک کوئی ولی نہیں، تب تک کوئی محدث نہیں، تب تک وہ مفسر نہیں، جب تک اہل بیت کا ٹھپا نہیں لگ جاتا۔ وہاں سے اٹھ کے پتہ کیا کہا میں ہلاک ہو جاتا اگر جعفر صادق کی بارگاہ میں نہ جاتا۔ یہ کیا ہے؟ جہاں ظاہری علوم حاصل کیا وہاں وہ علم نظر بھی حاصل کیا، وہاں اللہ والے کو اپنے اعمال پہ پہرے دار بنا لیا۔ آپ کو پتا ہے حضرت امام ابو حنیفہ اللہ اکبر اکثر جاتے حضرت بلول دانا کے پاس جا کے بیٹھا کرتے اور کہتے کہ مجھے اللہ کے بارے میں کچھ بتاؤ۔ آپ کے شاگردوں نے پوچھا حضرت اگر آپ کو ائمہ میں دیکھا جائے تو امام اعظم، فقہاء میں دیکھا جائے تو فقیہ اعظم، آپ بہت دیوانہ، کبھی قبرستان میں کھڑا ہے تو کبھی ویرانے میں کھڑا ہے، کبھی آسمان کی طرف دیکھ کے باتیں کر رہا ہے، اس سے جا کے آپ اللہ کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ نے فرمایا میں اللہ کو صرف کتاب اللہ کا ذریعہ جانتا ہوں، وہ براہ راست بھی اللہ کو جاننے والا ہے، اللہ کو جاننے والا ہے۔ ایسے امام احمد بن حنبل اکثر حضرت بشر حافی کے پاس جاتے، وہ کہتے میں شریعت کو جانتا ہوں کتاب کے ذریعے اور اس کو براہ راست شریعت والے کا
رستہ بھی حاصل ہے، شریعت والے کے ساتھ بھی تعلق حاصل ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اولیاء اللہ کے ساتھ، کاملین کے ساتھ اپنی نسبتیں قائم کرنے کی اور ان کو قائم رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یاد رکھنا یہ جو آپ یہاں آئے ہو نا، اس کی برکات کا آپ کو قیامت کے دن اندازہ ہوگا۔ ان کی طرف آنے والا ایک ایک قدم آخرت میں آپ کے لیے وسیلہ نجات بنے گا۔ کس سے چھپی ہے بخاری کی وہ حدیث؟ اللہ اکبر، بخاری کی وہ حدیث کس سے چھپی ہے کہ ایک شخص 99 قتل کر چکا تھا۔ 99 قتل کرنے کے بعد اس نے سوچا کہ میری بخشش کا کوئی ذریعہ تو ہوگا، گیا کسی واعظ کے پاس، اس نے کہا بھئی 99 قتل، توبہ توبہ، پوچھو تمہاری بخشش کی تو کوئی صورت نظر نہیں آتی۔ اللہ اکبر، اس نے کہا اچھا اگر میری بخشش کی کوئی صورت ہے ہی نہیں تو اس نے مجھے مایوس کیا، اس نے اس کا بھی کام کر دیا، 100 پورے کر دیے، سینچری پوری ہوگی، 100 پورے کر دیے۔ اللہ اکبر، کچھ عرصہ بعد اس کے ذہن میں آیا شاید کوئی رستہ ہو، میں صرف یہ آخری حدیث میں نے بیان کرنی ہے، اس نے کہا شاید میری بخشش کا کوئی رستہ تو ہو۔ اللہ اکبر، اس کے ایک دوست نے اس کو بچایا کہ فلاں جگہ ایک اللہ والوں کی بستی ہے، اس میں چلے جاؤ، ہو سکتا ہے ان کی دعا سے تمہارا کام بن جائے، اللہ والے دعا کریں اور ان کی دعا سے تمہارا کام بن جائے، ان کے پاس چلے جاؤ، فلاں جگہ پہ اللہ والوں کی بستی ہے، وہاں چلے جاؤ۔ وہ وہاں کے لیے نکلا، ابھی کچھ ہی سفر طے کیا تھا کہ اس کی روح نکل گئی۔ جس طرح آپ آج یہاں اللہ والے کے دربار میں پہنچ گئے ہیں نا، اس نے کچھ ہی سفر کیا کہ اس کی روح نکل گئی۔ وہاں سے رحمت کے فرشتے آ گئے اور وہاں سے عذاب کے فرشتے بھی آ گئے۔ رحمت والوں نے عذاب والوں کو دیکھا، یہی مفہوم ہے اس کا، رحمت والوں نے عذاب والوں کو دیکھا، کہا تم یہاں کیا لینے آئے ہو، اس نے تو کبھی کوئی خیر کا کام کیا ہی نہیں۔ انہوں نے کہا کہ بات یہ ہے، عذاب والوں نے رحمت والوں کو کہا اس نے تو خیر کا کام کبھی کیا ہی نہیں، تم یہاں کہاں؟ رحمت والوں نے کہا کہ دیکھا یہ جائے گا، یہ وقت آخر جا کہاں رہا تھا۔ جب ان کے درمیان یہ بات بڑھ گئی نا، اللہ کی طرف سے ایک فرشتہ آیا اور اس نے کہا میں اللہ کی طرف سے آیا ہوں یہاں تمہارے درمیان فیصلہ کرنے کے لیے۔ اللہ فرما رہا ہے کہ زمین کی پیمائش کر لو، اگر یہ اپنے گھر کے زیادہ قریب ہے تو عذاب والو تم لے جانا، اور اگر یہ اللہ والے کے در کا زیادہ قریب ہے، میرے بندے سے زیادہ قریب ہے، تو رحمت والو تم لے جانا۔ اب میں پوچھتا ہوں یہ قرب کس کا ناپا جا رہا تھا؟ کیا اللہ اس شہر میں نہیں تھا جس سے وہ چلا تھا؟ کیا اللہ اس حجرے میں نہیں تھا جس سے وہ چلا تھا؟ کیا یہ قرب اللہ کا ناپا جا رہا تھا؟ نہیں، یہ قرب ناپا جا رہا تھا اللہ کے ولی کا۔ پھر زمین کو حکم ہوا کہ وہاں سے پھیل جاؤ اور وہاں سے سکڑ جاؤ، حالانکہ وہ گھر کا زیادہ قریب تھا، لیکن پیمائش میں یہ آیا کہ وہ اللہ کے والے کے در کا زیادہ قریب ہے، رحمت اس کا مقدر ٹھہری۔ سوال یہ ہے اللہ تو وہاں بھی تھا اور وہاں بھی تھا، صبر میں بھی تھا، یہ پیمائش اللہ کے ساتھ قرب کی تو نہیں کی جا رہی تھی، یہ پیمائش اللہ والے سے قرب کی جا رہی تھی۔ یہاں میں یہ سمجھا ہوں کہ اللہ نے واضح کر دیا قیامت تک کہ جو اللہ والوں سے جتنا قریب ہوگا وہ رحمت سے اتنا قریب ہوگا، جو اللہ والوں سے جتنا دور جائے گا وہ اللہ کی رحمت سے اتنا دور جاتا جائے گا۔ ہم اللہ کا جتنا شکر ادا کریں کم ہے کہ اللہ نے ہمیں اپنے قاملین کا، اپنے ولیوں کا قرب عطا فرمایا۔ اللہ تعالی ہمیں ہمارے اکابرین کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مجھے پتا ہے شاہ صاحب کا یہ مزاج نہیں ہے اور میرا بھی خوشامد کرنا مزاج نہیں ہے۔ خوشامد وہ ہوتی ہے جو خوبی کسی میں نہ ہو اور گاڑ دی جائے، لیکن اگر کوئی خوبیوں کا مالک ہو اس کا اعتراف نہ کرنا یہ بخیل انسان کی نشانی ہوتی ہے۔ شاہ صاحب نے جس طرح ساری زندگی حدیث کی خدمت کی، آج کوئی 4 کتابیں پڑھ کے اپنے آپ کو وہ سمجھے یہ تو وہ ہیں جنہوں نے ہزاروں عالم بنا دیے ہیں ماشاءاللہ۔ نام کی پرواہ نہیں ہے، شہرت کی پرواہ نہیں ہے، یہ پرواہ نہیں ہے کہ لوگوں کا جمگٹا لگے، یہ پرواہ ہے کہ لوگ دین کے ساتھ جڑتے جائیں، حضور کی حدیث کے ساتھ جڑتے جائیں۔ اس لیے میں نے آپ سے کہا کہ کھڑے ہو کے استقبال کریں۔ اللہ ہمیں ہمارے اکابر کی عزت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ باقی یاد رکھنا جس کو عزت اللہ دیتا ہے نا اس سے عزت کوئی لے نہیں سکتا۔ رسول اللہ کا صدقہ جس کو عزت ملتی ہے اس کی عزت کا شملہ دنیا میں بھی بلند رہتا ہے، دنیا سے جانے کے بعد بھی
بلند رہے گا اور قیامت کے دن بھی انشاءاللہ عزتوں کا تاج اس کے سر سجیں گے جس کے سر اللہ نے سجائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو حضور علیہ السلام کا نمک حلال رکھے، حضور علیہ السلام کا وفادار رکھے۔ میں مجلس کو اسی طرح چھوڑنا چاہتا ہوں جیسے راجہ صاحب نے کہا، میری گفتگو کا 1 منٹ رہ گیا ہے۔ راجہ صاحب نے کہا تھا ربیع الاول کے حوالے سے ضرور کچھ کہنا ہے تو میں کہہ نہیں سکا، ٹائم مختصر تھا۔ میں ایک شعر ربیع الاول کے حوالے سے پڑھ رہا ہوں اور اسی کے دوران میں نے مائک کو چھوڑ کے چلا جانا ہے، کیونکہ راجہ صاحب نے کہا تھا خطاب کے میں اشعار ضرور پڑھنے ہیں، یہ ان کا خاص حکم تھا۔ تو اسی شعر پہ میری گفتگو کا اختتام ہوگا۔ نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں ربیع الاول۔ یہ اگلا مصرع ایسا کہ اس میں یہ نہیں کہوں گا ساتھ پڑھو، میں یہ کہتا بھی نہیں ہوں زیادہ کہ پڑھو پڑھو، جس کو پڑھنا ہے وہ پڑھے، جس کو نہیں پڑھنا وہ کوئی ایسا تو نہیں ہے کہ نہ پڑھو تو ایسا ہوگا۔ کس کے لیے آئے ہو تو پڑھو، ظاہر ہے حضور کی محفل میں آئے ہو، سنو گے اس کا بھی فائدہ ہے، پڑھو گے تو اس کا بھی فائدہ ہے، لیکن سمجھ ضرور لینا۔ نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں، سوائے ابلیس کے جہاں میں خوشیاں منا رہے ہیں۔ اس شعر کے کاپی رائٹس تو خبر صاحب کے پاس ہیں، لیکن میں پڑھ دیتا ہوں۔ اب مقدمہ تو نہیں کروائیں گے نا، کاپی رائٹس ہوتے ہیں اب تو اشعار کے بھی۔ ہاتھ یہ دلوں کے جلائے رکھنا، نبی کی محفل سجائے رکھنا، جو راحت دل سکون چاہے، جو راحت دل سکون چاہے، جو راحت دل سکون چاہے، وہ ذکر ذکر محمدی ہے، جو راحت دل سکون چاہے۔ آخری شعر، کرم کے بادل برس رہے ہیں، دلوں کی کھیتی ہری بھری ہے، کرم کے بادل برس رہے ہیں، دلوں کی کھیتی ہے نا۔ ربیع اول کا چاند دیکھ کے کس کس کا دل کھل گیا ہے؟ کرم کے بادل برس رہے ہیں، دلوں کی کھیتی ہری بھری ہے، یہ کون آئے کہ ذکر جل کا، یہ کون آئے، یہ کون آئے، یہ کون آئے، یہ کون آئے، یہ کون آئے کہ ذکر جل کا، نگر نگر ہے، گلی گلی ہے، یہ کون بلکہ قرار آیا، یہ کون چالے بہار آیا، یہ کون چالے بہار آیا، یہ کون چالے بہار آیا، یہ کون بلکہ قرار آیا، یہ کون چالے بہار آیا، گلوں کے چہرے